أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تمام مریضوں کے لیے، ان مریضوں کے لیے جو گھروں میں ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، بعض مریضوں کی دعا کے لیے آپ سے درخواست کی گئی ہے. مجلس حسین میں آپ تشریف فرما ہیں، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو، ہماری اس نشست اور مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، یہ جو عزاداری ہے، میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا اشارتاً اور گزر گیا. یہ عزاداری ہماری نجات کا ضامن ہے. ہماری نجات اگر ہے تو اسی عزاداری سید الشہداء میں ہے. میں نے کل کچھ مثالیں دی، ذرا غور کیجئے گا. اگر یہ عزاداری نہ ہو تو نماز کی روح مر جاتی ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہو تو روزے کی روح مر جاتی ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہو تو حج کی روح مر جاتی ہے. اگر حج کے اندر روح پیدا کرنی ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے، جہاد کو زندہ کرنا ہے، دین کے احکام کو زندہ کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ کربلا والوں کی یاد کو معرفت کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچا دیں، تاکہ ہر طبقہ حسین کی روح سے آشنا ہونے کے بعد اپنی عبادات اس طرح سے کرے جس طرح سے حسین نے بتایا ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء شیعہ اور سنی کا معاملہ نہیں ہے، یا صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے. یہ جو عزاداری ہے یعنی عشق حسین، عشق حسین، محبت حسین، مودت حسین، یہ آگ ہے، یہ حرارت ہے، یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے، یہ
اس روح کی طرح سے ہے جو بدن کو حرکت دینے کا باعث ہے. اس لیے اگر بدن اسلام میں آپ حیات دیکھنا چاہتے ہیں تو روح عزاداری داخل کریں، اسلام زندہ ہو جائے گا. اسلام کو زندہ کرنے کا کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کربلا کی اپنی اس جد و جہد کے نتیجے میں کائنات کے ہر انسان تک جو میسج پہنچا رہے ہیں وہ حریت روح اور آزادی انسان کا میسج ہے. انسان کی آزادی یہ بہت بڑا میسج ہے کہ انسان کو یہ پیغام دیا جائے کہ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے اپنی طرح کے دیگر انسانوں کا غلام نہ بنو، آزاد اور حر بن کر دکھاؤ. یہ جو حریت ہے یہ حسین کی میراث ہے. یہ جو آزادی فکر ہے یہ حسین کی میراث ہے. یہ جو آزادی عمل ہے یہ حسین کی میراث ہے. اور اس آزادی عمل اور آزادی فکر کو باقی رکھنے کے لیے جو ایندھن چاہیے وہ ایندھن عزاداری کہلاتی ہے. اگر عزاداری نہ ہو تو انسان کے اندر وہ فکر باقی نہیں رہتی، زندہ نہیں رہتی. اس لیے کہ عزاداری بار بار تکرار کے ذریعے سے، بار بار یاد دہانی کے ذریعے سے، بار بار یاد دلانے کے ذریعے سے آپ کے اندر کربلا کی حریت کو اور عظیم ترین مصائب اور مشکلات کے مقابلے میں کوہ استقامت بننے کے حسینی جذبے کو زندہ رکھنے کا باعث ہے. اگر کسی ماں کا جوان بیٹا شہید ہو جائے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت سکون نہیں دے سکتی الا ایک طاقت کے، اور وہ ہے روح حسین. اگر کسی بوڑھے باپ کا آخری سہارا بچھڑ جائے، قتل ہو جائے، مر جائے، دنیا سے چلا جائے تو اس باپ کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کوئی اور دوا نہیں ہے درد حسین اور غم حسین کے علاوہ. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. اس لیے کربلا کی روح نے قوموں کو زندہ کیا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. بہت سارے لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہوں گے کہ آپ لوگ عزاداری سید الشہداء کیوں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہوں گے کہ آپ زیارت کربلا کو حج پر فوقیت کیوں دیتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں چونکہ سمجھ نہیں آتی. اور بعض اوقات ہمارے علماء بھی گڑبڑا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کربلا کے حوالے سے، زیارت حسین کے حوالے سے، عشق حسین کے حوالے سے، اور حسین کے حرم کی زیارت کے لیے قدم اٹھانے کے حوالے سے جو احادیث منقول ہیں، صحیح السند ہیں، ان احادیث کو بیان کرتے ہوئے بعض اوقات انسان شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے. یہ جو روایات آپ تک پہنچتی ہیں، مثلا ایک حدیث ہے، کہا گیا کہ حسین کی زیارت کے لیے ہر اٹھنے والے قدم کے عوض میں ایک گناہ محو ہو جاتا ہے اور ایک حسنہ کا اضافہ ہو جاتا ہے. ہر آپ کا اٹھا ہوا ایک قدم آپ کے ایک گناہ کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے حسنات میں ایک حسنہ کا اضافہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے روایت ہے، میں ان روایات کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ غور کیجئے کیوں ہے اتنے فضائل ذکر حسین، یاد حسین، عشق حسین، زیارت حسین اور حسین کی طرف سفر کے حوالے سے اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟
مثلا روایت ہے، حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اور پیغمبر سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمایا، اگر تم حسین ابن علی کی زیارت کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہو اور حسین کی طرف سفر کرتے ہو تو تمہارے اس زیارت کا ثواب ایک قبول شدہ حج سے زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک قبول شدہ حج سے زیادہ ہے۔ صحابی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، ایک قبول شدہ حج سے زیادہ؟ جواب میں کہا نہیں، 10 قبول شدہ حجوں سے زیادہ۔ وہ تعجب کا شکار ہوا، کہا یا ابن رسول اللہ، 10 قبول شدہ حج ایک طرف اور حسین ابن علی کی زیارت ایک طرف؟ فرمایا 10 نہیں، 100 قبول شدہ حج سے زیادہ۔ آگے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ، کیا 100 حج؟ فرمایا نہیں، 1000 حج۔ پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تو فرمایا اگر تم پوچھتے چلے جاتے تو میں ثواب میں اضافہ کرتا چلا جاتا۔ کیوں ایسا ہے کہ حسین ابن علی کی ایک زیارت کا ثواب 1000 قبول شدہ حج اور عمروں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آپ کو تعداد نظر آتی ہے، کہیں پر 1 حج، کہیں پر 10 حج، کہیں پر 100 حج، کہیں پر 1000 حج، یہ اس زائر کے ایمان، اس کے درجے، اس کے یقین، اس کی ولایت، اس کی مودت اور اس کے مرتبے کے مطابق ہے۔ جس کا مرتبہ، جس کی ولایت، جس کی مودت، جس کا ایمان جتنا بلند تر ہے، اس کا ثواب بھی اتنا ہی بلند تر ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حج کو حیات ملی ہے تو وہ حسین ابن علی کے قطرے خون کی بدولت ملی ہے۔ حج کو اگر حیات ملی ہے، کعبہ اگر بچ گیا ہے، حج کا وہ سارا پروسیس اور عمل اس کی روح کے مطابق محفوظ رہ گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کی وہ عظیم قربانی۔ اس قربانی نے حج کو زندہ کیا۔ اب یہ دیکھیے، جس چیز نے، جس عبادت نے، جس عمل نے دوسرے عمل کو زندہ کیا ہے، اس میں جب آپ کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو جس نے قربانی دے کر زندہ کیا ہے اس کا مقام بلند ہے یا جو زندہ ہوا ہے اس کا مقام بلند ہے؟ جس نے قربانی دیا ہے۔ حسین ابن علی نے حج کو زندہ کیا، حسین ابن علی نے دین کی تعلیمات کو زندہ کیا، حسین ابن علی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کیا، حسین ابن علی نے توحید کو بچایا اور لوگوں کو موحد رکھنے میں اپنا خون نچھاور کر کے اپنے زمانے کے تمام انسانوں تک یزیدیت اور حسینیت کا فرق پہنچا کر بتایا کہ اگر میرے رستے پر چلو گے تو دین باقی ہے، مجھے چھوڑو گے تو دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ اس لیے حسین کے ذکر کی اہمیت ہے، اس لیے حسین کی مجلس کی اہمیت ہے، اس لیے حسین پر گریہ کی اہمیت ہے۔ میں شیعہ روایت بیان نہیں کرتا۔ امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کون ہے؟ اہل سنت کے 4 فقہی اماموں میں سے ایک امام۔ جہاں امام ابو حنیفہ ہے، چونکہ اہل سنت کے یہاں 4 فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ برصغیر پاکستان اور ہند میں یا بنگلہ دیش میں حنفیوں کی اکثریت ہے، لیکن اگر آپ عرب ممالک میں جائیں تو وہاں پر مالکی بھی ہیں، وہاں پر حنبلی بھی ہیں، وہاں پر شافعی بھی ہیں۔ ایران کے بعض علاقوں میں اہل سنت ہیں، شافعی زیادہ ہیں، کردستان میں اور ادھر
تربت کی طرف بعض اور علاقوں میں. لیکن جب آپ باقی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر حنبلیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور آج اگر آپ خود سعودیہ کے اہل سنت کو دیکھیں تو ان کے درمیان حنفی نہ ہونے کے برابر ہیں، اتنے کم. اور ان کے اندر حنبلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے. امام احمد ابن حنبل نے 2 چیزیں بیان کی ہیں. میں وہ دونوں چیزیں آج آپ کی معلومات میں لے آتا ہوں. ذرا سوچئے، یہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے، یہ کوئی اہل البیت سے، اہل تشیع کے ذریعے سے منقول روایت نہیں ہے. روایت امام احمد ابن حنبل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو حسین ابن علی کے غم میں گرتا ہے تو یہ آنسو اس صاحب اشک کے لیے جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ امام احمد ابن حنبل نقل کرتے ہیں حوالے کے ساتھ. میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ روایت مل جائے گی. اسی طرح سے جب اہل البیت کی باری آتی ہے، جب اہل البیت کے مقام، منصب اور مرتبے کے بیان کی باری آتی ہے تو یہ روایت امام احمد ابن حنبل ہی نے بیان کیا ہے. جب ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے اصحاب میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ باقی صحابہ کون ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل نے ایک لسٹ گنوائی، 16 صحابہ کا نام لیا. کہا سب سے پہلے صحابی سب سے اونچے درجے کے وہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں. اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں باقیوں کا نام لیا. لیتے لیتے 16 صحابیوں کے نام لے لیے. یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، فضائل الصحابہ میں. جب 16 صحابہ کے نام لے لیے تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے 16 اصحاب کا نام لیا لیکن ان 16 میں کہیں پر علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو والد نے پلٹ کر بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا تم نے مجھ سے صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا، اہل البیت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. تم نے مجھ سے صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا، اہل البیت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. اگر تم صحابہ کے نہیں اہل البیت کے بارے میں پوچھتے تو تب میں بتاتا. یاد رکھو، یہ الفاظ امام احمد ابن حنبل کے ہیں. کہنے لگے یاد رکھو اہل البیت وہ ہیں کہ لا تقاس بہم احد. اہل البیت وہ ہیں جن کی ہمسری اور برابری کا تصور پوری دنیا میں کوئی فرد نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب ہم اہل البیت اور خصوصاً حسین ابن علی علیہ السلام کی تحریک کربلا کے مقام اور اس کے منصب کو دیکھتے ہیں تو روایات چاہے اہل سنت نے نقل کی ہو چاہے وہ اہل البیت سے منقول ہوں، وہ بتاتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی نجات کا کوئی رستہ ہے تو وہ دامن حسین سے وابستہ ہونا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جب آپ صلوات بھیجتے ہیں تو وعجل فرجہم کو ساتھ میں بلند آواز میں پڑھتے ہیں، چونکہ یہ یعنی گویا آپ کی بیداری، گویا اپنے زمانے کے امام سے آپ کی بیعت کا اعلان، یعنی امام زمان کے ظہور کے انتظار کی شعوری کیفیت. لہذا ہم صلی اللہ علیہ محمد
وعجل فرجهم. میں لگے ہاتھوں ایک واقعہ بھی بیان کر دوں. علامہ عبد الحسین امینی کا نام سنا ہوگا آپ نے, صاحب الغدیر. الغدیر امیر المؤمنین کی ولایت کے اس بات پر لکھی گئی تاریخی اور بہت ہی, یعنی تاریخ میں, تاریخ کی کتاب نہیں ہے, حدیث کی کتاب ہے, عقائد اور کلام کی کتاب ہے, لیکن تاریخی طور پر انمول اور انتہائی مستند کتاب ہے. اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے 11 جلدوں میں ہے, عربی میں ہے, اب اردو میں اس کی تلخیص بھی آ گئی ہے. تو اس کتاب کو لکھنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی, یہاں تک کہ وہ انڈیا گئے, لکھنؤ گئے, اور جب وہ واپس نجف آئے تو بعض لوگوں نے پوچھا آپ نے 6 مہینے انڈیا میں گزارے, وہاں کا موسم کیسا ہے, وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ میں وہاں پر گیا تو لائبریری کے اندر گھسا, جب نکل آیا تو لائبریری سے واپس نکل کے سیدھا نجف آ گیا, مجھے موسم کا کچھ نہیں پتا. انہوں نے اتنی محنت کی اور الغدیر لکھی, اور الغدیر پھر مقبول بھی ہوئی ائمہ کی بارگاہ میں, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے, چونکہ اس نے بڑا اثر کیا پھر معاشرے کے اوپر. انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھا کہ جو لوگ درود بھیجتے ہوئے وعجل فرجہم کو شامل کر کے اونچی آواز سے درود بھیجیں تو میں ان سب کو الغدیر کے ثواب میں شامل کروں گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ذکر حسین کی مجلس کی اہمیت اہل البیت کی بارگاہ میں کیا ہے. آپ دیکھیے کہ کربلا سے لے کر آج تک, کربلا میں ایک مرحلہ عصر عاشور میں ختم ہوا, حسین ابن علی علیہ السلام نے قربانی دے دی, سر کٹایا اور نثار ہو گئے. لیکن اس کے بعد کا جو زینبی کردار ہے وہ ام المصائب زینب سلام اللہ علیہا نے اسی عزاداری اور ذکر حسین کی مجالس کی بنیاد رکھ کر اس کو زندہ کیا. اور پھر یہ روایت اس طرح سے چلی کہ آج جہاں جہاں آزاد منش اور حر انسان ہیں وہاں وہاں ذکر سید الشہداء حضرت زینب کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندہ ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. میں ایک اور روایت عرض کرتا ہوں. عزاداری ہے سید الشہداء چونکہ ایک تربیت گاہ ہے, تربیت کا مرکز ہے. تربیت کے اس مرکز میں جس طرح سے یونیورسٹیز میں آپ بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, دماغ کھلتا ہے, پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, علم آتا ہے, روشنی آتی ہے, جہالت بھاگتی ہے. تو جس طرح سے ایک یونیورسٹی کے اندر چند فنی علوم کو پڑھ کر اس فیلڈ میں آدمی عالم بنتا ہے, جب آپ مسجد میں امام بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور مجلس حسین میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی جہالت کے پردے چاک ہوتے ہیں, اور نور خدا, نور رسول اور نور اہل البیت وہاں پر چمک کر آپ کو علمی حوالے سے بھی اور معنوی حوالے سے بھی روشن کر دیتے ہیں. اس لیے ان مجالس کی قدر و قیمت بے انتہا زیادہ ہے. اس لیے ان مجالس کو عبادت قرار دیا گیا ہے. کل میں نے عرض کیا کہ عبادت کا تعین ہم نہیں کر سکتے. اگر کسی عمل کو عبادت قرار دینا ہے تو وہ شارع کا کام ہے, یا اللہ یا اس کا رسول, یا پھر اس رسول کی وہ اولاد, وہ خلفاء, وہ جانشین جنہوں نے دین کی تفسیر کرنی ہے, اور دین کی تفسیر کا حق انہیں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے. لہذا جو وہ کہیں وہی عبادت ہے, جو وہ کریں وہی عبادت ہے. ہم اپنی مرضی سے نہ کسی چیز کو عبادت قرار دے سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کے عبادت ہونے کی نفی کر سکتے ہیں. ہم متعبد ہیں, ہم نے قبول کرنا ہے
یہاں پر چونکہ اس کا تعلق وہی سے ہے، عقل سے نہیں. اگر ہم نے یہ تشخیص دے لی عقلی طور پر کہ وہی سے یہ چیز ثابت ہے تو اس کے بعد ہم مکلف ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. ہمیں ائمہ نے اگر بتایا کہ ذکر حسین عبادت ہے تو عبادت کا تعین شارع نے کیا ہے. جب شارع نے عبادت کا تعین کر دیا تو اب عبادت کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عابد کو ملکوت اعلیٰ کی طرف انسانی اقدار کے حوالے سے، فکری حوالے سے، معنوی حوالے سے، روح کے حوالے سے، اس گندگی سے، حیوانیت سے، درندگی سے، گناہ سے، آلودگی سے، خطا سے اور بہت ساری آلائشات سے عبادت نکالتی ہے اور پاکیزہ کر دیتی ہے. یہ عبادت کی خصوصیت ہے. اگر وہ عبادت پاکیزہ نہ کر سکے تو عبادت نہیں ہے. آپ نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ قبول ہو تو باقی اعمال قبول ہیں. اگر یہ مقبول نہ ہو وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، باقی اعمال بھی قبول نہیں ہیں. تو اب یہ نماز کیا کرتی ہے؟ چونکہ نماز عبادت ہے، نماز کیا کرتی ہے؟ آپ کو پر عطا کرتی ہے اور تمام ان آلائشات اور گندگیوں سے آپ کو اوپر اٹھا دیتی ہے، اوپر اٹھا دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے. یہی کیفیت روزے کی ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ. عبادت کیوں؟ تاکہ انسان کو پاکیزہ کر سکے. کس چیز سے پاکیزہ؟ کس چیز سے؟ نجاستوں سے. کیا عبادت کرنے سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے؟ جسم تو اس کا پاک ہوتا ہے. آپ ہر روز جا کر نہاتے ہیں، جسم پاک کرتے ہیں. آپ ہر روز لباس بدلتے ہیں، لباس آپ کا پاکیزہ ہوتا ہے. تو وہ تو ایک انگریز بھی کرتا ہے، وہ تو ایک ہندو بھی کرتا ہے، وہ تو دین پر یقین نہ رکھنے والا فرد بھی کرتا ہے. تو یہ پاکیزگی کیا ہے؟ یہ روح کی پاکیزگی ہے. اور روح کی پاکیزگی کی ذمہ داری عبادات پر ہے. اس لیے جو عبادتیں آپ پر فرض کی گئی ہیں وہ عبادتیں آپ کی روح کو اٹھان دے کر آپ کے اندر پاکیزگی بھر دیتی ہیں اور آپ پھر ان آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان نجاستوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور وہ جو نجاستیں ہیں وہ باہر کی نجاست نہیں ہے، گلی کوچے میں جو نجاستیں ہیں، نالیوں میں جو نجاستیں، وہ نہیں ہے. اس سے تو ایک ہندو بھی بچتا ہے، اس سے تو ایک عقیدہ نہ رکھنے والا فرد بھی اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے. یہ کون سی نجاست ہے؟ یہ اندر کی نجاست ہے، اندر کی. جب ہم قرآن کریم میں اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو یہ کون سی نجاست ہے؟ ہر وہ نجاست جس کا تعلق روح سے ہو، جس کا تعلق فکر سے ہو، جس کا تعلق عمل سے ہو، جس کا تعلق مادیت سے ہو، جس کا تعلق معنویت سے ہو، ہر وہ نجاست جس سے پاک کرنے سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے، تمام ان نجاستوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل البیت کو پاک فرما دیا. اس لیے اہل البیت کے ماننے والوں کے لیے بھی رستہ کھولا ہے، اس لیے کہ تم بھی انہی عبادتوں کے ذریعے سے وہ رستہ طے کرو اور پاک و پاکیزہ ہو جاؤ. اگر اہل البیت تک پہنچنا چاہتے ہو تو نجس رہتے ہوئے نہیں پہنچ سکتے. توجہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اگر نجس ہوں تو نجس کیفیت میں آپ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے. آپ حرم امام میں بھی داخل
نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ جگہ ہے. عورتیں مخصوص ایام میں امام کی بارگاہ میں ذریح کے پاس داخل نہیں ہو سکتی, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ جگہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل نجس ہو, ہماری فکر نجس ہو, ہماری روح نجس ہو, ہماری زندگی نجاستوں سے بھرپور ہو, ہماری زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو, ہماری زندگی میں جھوٹ غالب ہو, ہماری زندگی میں تہمت غالب ہو, ہماری زندگی میں پروپیگنڈے, کردار کشی اور دوسروں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو بدزن کرنے کی نجاستیں غالب ہو, ہمارے دلوں اور ذہنوں میں طاغوت کے لیے محبت ہو, ظالموں کے لیے محبت ہو, ان وحشی درندوں کے لیے جو انسانیت پر ظلم کرتے ہیں محبت ہو, اور مظلوم کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو, اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہم نے علی ولی اللہ کہا تو ہم پاک ہو گئے. علی ولی اللہ کے تقاضے ہیں, حسین ابن علی کی محبت کے تقاضے ہیں, عزاداری سید الشہداء کے تقاضے ہیں, عبادات کے تقاضے ہیں. اگر یہ ساری کی ساری عبادتیں مل کر انسان کو ان تمام نجاسات سے پاک کر سکیں تو پھر یہ عبادتیں ہیں, اور انسان اس کے نتیجے میں سرخرو ہو جاتا ہے اور اپنے مولا سے جا کر ملنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. عزیزان گرامی, آپ ذرا غور کیجئے, تھوڑا سا غور کیجئے کہ اگر کسی برتن میں آپ کو کوئی شخص لا کر آب زمزم دے, آب زمزم مقدس ترین پانی ہے نا, مقدس ترین, آپ اس کو چسکیوں میں پیتے ہیں, گھٹا گھٹ نہیں پیتے. کیوں؟ تاکہ تدریجی طور پر ہر روز اس سے استفادہ کر سکیں. آپ کو 10 لیٹر کے بوتل میں آب زمزم کوئی دے دے, لیکن اس آب زمزم میں ایک قطرہ نجاست کا گر جائے, اب مجھے بتائیں وہ آب زمزم قابل استفادہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجاست آ گیا ہے. دل, قلب حرم خدا ہے, اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کا مطلب ہے رسول اللہ کا گھر ہے. رسول اللہ کے گھر کا مطلب ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. امیر المؤمنین کے گھر کا مطلب ہے حسن و حسین علیہ السلام اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. جو دل ان ہستیوں کا گھر ہے وہاں پر اگر نجاست ہو تو وہ نہیں آ سکتے. اس لیے اس گھر کو پاک ہونا چاہیے. القلب حرم اللہ لا تسکن فیہ غیر اللہ. یہ حرم خدا ہے, حرم خدا میں غیر خدا کو جگہ نہ دو. اس لیے روح انسان کو اگر آپ پاک و پاکیزہ کرنا چاہیں تو تمام نجاستوں کو باہر نکالنا پڑے گا. اور ان نجاستوں کو باہر نکالنے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہے, جس اشک کی ضرورت ہے, وہ اشک ہے جو حسین ابن علی پر گرے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ذکر کو اتنی فضیلت دی گئی ہے. روایت ہے, روایت میں بیان کیا گیا کہ جس طرح سے روزہ کیا کرتا ہے, انسان کے وجود کو پاکیزہ کر دیتا ہے. بھوک صبح سے لے کر شام تک, جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں. غیبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کان کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. استعمال کس چیز میں کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے میں. استعمال کس چیز میں کرتے ہیں؟ دعا پڑھنے میں. استعمال کس چیز میں کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے میں. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ آپ پاکیزہ ہو سکیں. روزہ یہ جو 1 مہینے کا عمل ہے, 1 مہینے کا پریکٹس, اس 1 مہینے کے پریکٹس کے نتیجے میں آپ
अपनी रूह को उन पाकीज़गियों का आदी बनाने की कोशिश करते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, अज़ान फजर से पहले उठते हैं और अपनी नमाज कज़ा नहीं करते, मस्जिदें आबाद रखते हैं, कुरान की तिलावत से अपने घरों को नूरानी करते हैं। इसलिए नबी करीम ने क्या फरमाया? फरमाया कि कद अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरा। शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना तुम्हारे पास आया है बरकत लेकर, रहमत लेकर, मग़फ़िरत लेकर। तो अब इस महीने में क्या है खुसूसियत? अनफासुकुम फीही तस्बीह। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी सांसें अल्लाह की तस्बीह शुमार होती हैं। यानी आप ऐसे ही है, रोजा रखकर जब सांस लेते हो, सांस पर आपका इख्तियार है इख्तियार? सांस पर आपका इख्तियार है या नहीं है? नहीं है, आप मजबूर हैं सांस लेने पर। वो जो आप मजबूरी के आलम में सांस ले रहे हैं जिस पर आपका इख्तियार नहीं है, उस अमल को अल्लाह के रसूल ने तस्बीह है खुदा करार दिया। यानी अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, गोया आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वनौमकुम फीही इबादत, इसमें तुम्हारा सोना अल्लाह की बारगाह में इबादत शुमार होता है। रोजे की खुसूसियात हैं। आइए जरा अज़ादारी है सैयद शुहदा में सादिक आले मोहम्मद की हदीस है, नफसुल महमूमी फी हम्मिना तस्बीह व हम्मुहु लना इबादत। जब एक अज़ादार अपने घर से सियाह लिबास पहनकर वजू करके मस्जिद में इमाम बारगाह में जिक्र हुसैन की मजलिस में आता है तो उस अज़ादार की सांस तस्बीह कहलाती है। उस अज़ादार की सांस उसी तरह जिस तरह से रोजे में है उसी तरह से यहां पर भी, चूंकि वो अज़ादार सैयद शुहदा है, इसलिए वो अमल जिस पर उसका इख्तियार नहीं है वो अमल भी उसकी तस्बीह कहलाती है। गोया वो सांस नहीं ले रहा, अल्लाह अकबर कह रहा है, सुभान अल्लाह कह रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, गोया तस्बीह है। वहम्मुहु लना इबादह। हम्मुहु सादा लफ्जों में अगर मैं कहूं, ये जो आप आह भरते हैं, आह किस पर? हुसैन इब्ने अली पर। ये आह उस वक्त इबादत कहलाती है जब आपकी रूह हुसैन इब्ने अली से जुड़ जाए। इतनी बड़ी इबादत है ये जो अज़ादारी आप कर रहे हैं। क्यों है? फिर वही सवाल है, क्यों है? इसलिए कि ये आपको हैवानियत से निकालती है, इंसान बनाती है। ये आपको वहशत और बर्बरियत से निकालती है और इंसान बनाती है। अज़ादारी सैयद शुहदा आपके अंदर पाकीज़गी लेकर आती है। पाकीज़गी ये उस पानी की तरह से है, अगर पहाड़ के ऊपर से बर्फ का पिघला हुआ पानी आए नालों में, तो वो जहां जहां जाता है क्या करता है? वो पानी जो शफाफ है, जुलाल है, बर्फ से पिघल कर बना हुआ पानी है, जिन जिन रेगिस्तानों में और बंजर जमीनों में ये पानी पहुंचता है, उन बंजर जमीनों को आबाद करता है। आबाद करता है यानी वहां के बंजरपन को खत्म करता है। पानी की ये खुसूसियत है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खुसूसियत भी है। वो क्या है? अगर कहीं पर गंद हो वहां पर ये पानी जाए, अगर पानी ज्यादा है तो गंद को बहा कर ले जाता है, लेकिन अगर गंद ज्यादा है और पानी कम है तो वहां पर फिर ताफुन और बदबू में इजाफा करता है। अज़ादारी सैयद शुहदा उस जुलाल, मुकद्दस और पाकीज़ा पानी की तरह से है कि जब किसी दिल के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर, किसी मजलिस के अंदर ये पानी, ये याद, ये जिक्र पहुंचता है, अगर ईमान के साथ है, रूह के साथ है, तो फिर ये उस महफिल को भी पाकीज़ा करता है और अहले महफिल के दिलों को भी नूरानी कर देता है। और अगर इसी आजादारी को
دنیا کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، پیسے کے حصول کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مبذول اور جذب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، حسینیت کے بیان کے لیے نہیں، تو پھر وہی عزاداری توق لعنت بن کر اس کی بے ایمانی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی عزاداری۔ حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر۔ آپ قرآن کریم دیکھیے، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے یا نہیں؟ ہدایت کی کتاب ہے نا، جہاں پر جائے گی ہدایت دے گی، لیکن نبی کریم نے فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قاریان قرآن ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بڑی لے میں پڑھتے ہیں، قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور قاری قرآن کچھ کر رہا ہے۔ روح قرآن سے متصادم عمل، جب روح قرآن سے عمل متصادم ہو تو آپ صبح سے شام تک قرآن پڑھتے رہیں، قرآن آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ آپ پر لعنتیں کرے گا۔ عزاداری ہے سید الشہداء بھی ایسا ہی ہے۔ عزاداری ہے سید الشہداء روح عاشورائی کے احیاء کا ذریعہ ہے، غیرت اہل البیت کی تزریق کا ذریعہ ہے، انجیکٹ کرنے کا، حریت فکر کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، معنویت میں اضافے کا ذریعہ ہے، گناہ سے پیچھا چھڑانے کا ذریعہ ہے، آلودگی کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا کی خواہش کو کمزور اور آخرت کی خواہش کو طاقتور بنانے کا ذریعہ ہے۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے گند اور دنیا کی طلب سے انسان کو بے نیاز کر کے اہداف حسینی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر عزاداری ان تمام اہداف سے عاری اور محروم ہو اور وہ عزاداری صرف اپنی ذاتی شہرت اور جیبیں بھرنے کا ذریعہ بن جائے تو وہی عزاداری تعفن اور بدبو کا ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، سنا دوں اسی آپ کے صلوات کے حوالے سے جو آپ پڑھتے ہیں نا۔ منازل الآخرہ کتاب ہے شیخ عباس قمی کی۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، بہت جلیل القدر، بہت ہی معنویت والی ہستی۔ ان کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں حجرے میں بیٹھے ہوتے تھے، حدیث لکھتے تھے، قال اللہ قال الرسول قال الصادق قال الباقر لکھتے چلے جاتے تھے، تو خواتین اپنے بیمار بچوں کو لے کر آتی تھیں ان کے پاس کہ ان کو شفا چاہیے۔ شیخ عباس قمی گلاس کے پانی میں اپنی انگلی ڈبوتے اور پھر دیتے کہ یہ اس بچے کو پلا دو۔ وہ پلاتے، بچے شفا یاب ہو جاتے۔ جب بچے شفا یاب ہو جاتے، بعض لوگ پوچھتے کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے نہ کوئی آیت پڑھی، نہ کوئی حدیث پڑھی، نہ کوئی دعا پڑھی، آپ نے اپنی انگلی پانی میں ڈالی اور اس کے بعد وہ دے دی۔ کہا کہ ان انگلیوں نے ساری زندگی قال الصادق اور قال الباقر لکھ کر ائمہ کی خدمت کی ہے، اس لیے اگر ان انگلیوں میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ کسی مردہ کو لگنے سے وہ زندہ ہو جائے تو تمہیں تعجب کیوں ہونا چاہیے؟ یعنی اتنے جلیل القدر عالم۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے منازل الآخرہ۔ منازل الآخرہ میں آخرت کے مختلف مقامات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر معراج کے حوالے سے ایک روایت لکھتے ہیں، باقیوں نے بھی مختلف جگہوں میں اس روایت کو مختلف طرق سے نقل کیا ہے، میں ان سے نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرج،
معراج پر تشریف لے گئے تو مختلف مقامات اور آسمانوں سے ہوتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر ایک فرشتے کو دیکھا. وہ فرشتہ باقی فرشتوں سے بالکل مختلف تھا. تو اس کے اختلاف یا اس کے مختلف ہونے کی وجہ کیا تھی؟ روایت میں ہے کہ اس کے دونوں طرف باقی فرشتوں کے دو پر ہوتے تھے. تو اس فرشتے کے دونوں طرف 10,000 بازو تھے. ادھر بھی 10,000 بازو اور ادھر بھی 10,000 بازو. ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ تھے. ہر ہاتھ کے آگے 10,000 انگلیاں تھیں. رسول اللہ نے پوچھا کہ اے فرشتے، اللہ نے تمہیں کس کام کے لیے خلق کیا ہے جو تمہیں یہ اوزار، یہ ہتھیار اور یہ سامان فراہم کیا ہے اور دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے میرے ذمے 2 کام رکھے. ایک یہ کام ہے کہ میں جب سے زمین کو خلق کیا گیا ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھوں. اس لیے یہ اوزار مجھے دیے گئے ہیں جس کے تحت جب کبھی زمین کے کسی کونے پر بارش ہوتی ہے تو میں اس کا حساب رکھتا ہوں. اس وقت مجھے معلوم ہے کہ دریاؤں پر کتنے قطرے گرے، سمندروں میں کتنے گرے، ریگستانوں میں کتنے گرے، جنگلوں میں کتنے گرے، آبادیوں میں کتنے گرے. ساری بارش کے قطروں کا حساب کل اس تاریخ زمین میں میرے پاس موجود ہے. کہا تمہارا دوسرا کام کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب کسی محفل میں آپ پر اور آپ کی آل پر لوگ درود بھیجیں تو اس درود کا ثواب رکھوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حدیث کے حوالے سے وعجل فرجهم، حدیث کے حوالے سے ابھی پیک کا بند نہیں آیا. عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ذمے یہ ہے کہ جس محفل میں آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجا جائے، درود پڑھی جائے، اس محفل کا ثواب گنوں. اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، آج تک جس کے پاس تمام عالم پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب ہے میں ہوں، لیکن میرے پاس آج تک کسی ایک محفل میں پڑھی جانے والی صلوات اور درود کا حساب نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو عبادت ہے درود پڑھنے کی، اس کو آپ عبادت سمجھ کر پڑھیں، تھکن اتارنے کے لیے نہیں. چونکہ بہترین عبادت ہے گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، نوکری کی طرف جاتے ہوئے، کاروبار کی طرف جاتے ہوئے، بازار کی طرف جاتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا عرض ہے؟ آپ کی روح پاکیزہ ہو جائے گی. چونکہ درود کی بہت ساری خصوصیات ہیں، 1000 خصوصیات ہیں، 1000 خصوصیات. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی تمام روحی تکلیفوں کو دور کرنے کا باعث درود ہے. آپ کی فکری الجھنوں کو دور کرنے کا باعث درود ہے. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث درود ہے. اور پھر ایک اور نقطے کا اضافہ کروں اسی میں، جب آئی گئی بات، روز کوشش کریں کہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تسبیحات میں لیں، 100 مرتبہ درود بھیجیں توجہ سے، وعجل فرجهم کے ساتھ، وعجل فرجهم کے ساتھ. امام اثر روح عالم ہے، روح عالم. اگر عالم کا کوئی نظام چل رہا ہے تو اس کی روح، اس نظام کی روح کو امام اثر کہتے ہیں. جب آپ
اپنی طرف سے 100 بار درود پڑھ کر وعجل فرجہم کی دعا کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں تو ان کی توجہ بھی آپ کی طرف مبذول ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کو نورانی کرنے کا باعث بنتی ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ جو کربلا والے ہیں، کربلا والے بڑے عجیب ہیں، واقعی بڑے عجیب ہیں. آپ جتنا تصور کریں کربلا والوں کے مقام کے حوالے سے آپ کا ذہن ان کے دور دور تک بھی پہنچنے سے قاصر ہے، پہنچنے سے قاصر ہے. میں روایت پڑھ رہا تھا اور روایت بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجیب ہے، امام صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں اپنے شیعوں کے حوالے سے. کل مجھے اگر موقع ملا، یاد آیا مجھے، تو میں شیعیان علی کے حوالے سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے اہل البیت کی نظر میں. امام صادق فرماتے ہیں کہ عالم محشر جب ہوگا نا، عالم محشر برپا ہوگا، منظر بڑا عجیب ہوگا. پورا عالم محشر میں مضطرب ہوگا، پریشان حال ہوگا، اور سب کو فکر ہوگی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو نیک لوگ ہوں گے جنت چلے جائیں گے، جو برے ہوں گے، وہ جو مطلقاً برے ہوں گے وہ جہنم چلے جائیں گے. لیکن ایک بہت بڑی دنیا محشر کے عالم میں اس دھوپ میں کھڑے مضطرب رو رہے ہوں گے. ایسے میں نبی کریم پکاریں گے، بیٹی فاطمہ کہاں ہو، بیٹی فاطمہ کہاں ہو. جیسے ہی نبی پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو، تو سارے اہل محشر نظر اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیں گے کہ کیا جواب آ رہا. اس اسنا میں ایک آواز آئے گی، اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ آ رہی ہیں. دیکھیں گے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں بی بی دو عالم زمین پر تشریف لائیں گی، نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائیں گی. نبی کریم بیٹی کی طرف دیکھیں گے اور دیکھ کر پکاریں گے، بیٹی فاطمہ یہ جو تم دیکھ رہی ہو اہل محشر کو، یہ مضطرب ہیں، پریشان ہیں، گناہگار ہیں، ان کی نگاہ شفاعت پر ہے، بتاؤ ان کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو. جب نبی پکاریں گے تو سارا محشر تڑپ کر دیکھے گا بی بی کیا کہہ رہی ہے. کیا دیکھے گا؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اس اسنا میں بی بی دو عالم اپنی ابا کے نیچے سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی. عالم محشر دیکھے گا کہ دونوں ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. پوچھیں گے بیٹی یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں پکاریں گی، بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان بازو کے ذریعے سے اس امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت ہو سکے. سلام ہو اس عباس پر جنہوں نے اپنے 2 بازو دیے، لیکن آج کروڑوں بازو اٹھتے ہیں اور اللہ سے مغفرت لے کر گھروں کو واپس لوٹتے ہیں. سلام ہو اس عباس پر جنہوں نے اپنی ایک آنکھ پر تیر کھایا اور زمین پر گر گئے، لیکن آج سارے عالم کی آنکھیں عباس کی طرف ہیں کہ عباس شفاعت کرے تو ان کی دنیا سنور جائے.
سلام ہو اس عباس علمدار کے مشکیزے پر جس کی تڑپ نے سکینہ کو زندہ رکھا تھا اور سکینہ کی پیاس کو زندہ رکھا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی خبر خیموں میں پہنچی کہ عباس گر گئے اور شہید ہو گئے تو خیمے میں صورتحال یہ تھی، وہ سارے بچے جمع تھے، العطش العطش کی آوازیں بلند تھی، لیکن جب خیموں میں شہادت کی خبر پہنچی تو اب العطش کی آواز تھم گئی، پیاس مر گئی۔ اب بچوں کی زبانوں پر واہ عباسا واہ عباسا واہ عباسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ سب ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بار الہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، بار الہ ہمارے قلوب کو حسین کی نورانیت سے منور فرما، بار الہ ہمارے اذہان کو، ہمارے پورے وجود کو کربلا والوں کی نورانیت سے منور فرما، بار الہ ہماری اولادوں کو، ہمارے جوانوں کو حریت کربلا کی توفیق نصیب فرما، بار الہ ہمارے تمام جوانوں کو علی اکبر کی مردانگی، غیرت اور جذبہ نصیب فرما، بار الہ ہمارے تمام جوانوں کو حضرت قاسم کی عبودیت اور ان کا یقین نصیب فرما، بار الہ ہماری خواتین کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ہمت اور ان کا حوصلہ نصیب فرما، بار الہ ہمیں شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو حسین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ کربلا کو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی تعمیر کا ذریعہ قرار دے، بار الہ کربلا کی یاد، کربلا کا ذکر اور ذکر شہدائے کربلا کو ہماری ہر سانس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمارے جسم کے اندر موجود خون کے ہر قطرے کو یا حسین اور لبیک یا حسین کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں ہر ظلم کے مقابلے میں، عدوان کے مقابلے میں، زیادتی کے مقابلے میں، بربریت کے مقابلے میں، چاہے کسی پر بھی ہو، اٹھ کر کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ ہمیں مظلوم کی بے بانگ دہل حمایت اور ظالم سے بے بانگ دہل نفرت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہماری مسجدوں کو روح پرور مسجدیں قرار دے، ہماری عزاداریوں کو روح پرور عبادات اور عزاداری قرار دے، بار الہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما، بار الہ مرنے سے پہلے علی کی زیارت نصیب فرما، بار الہ عالم برزخ کی ہماری مشکلات کو آسان فرما، بار الہ ہمارے جتنے بھی اور مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی عاقبت ختم بخیر فرما، ان کے برزخ کی زندگی کو آسان فرما، بار الہ ان کی برزخ کی مشکلات کو بحق حسین دور فرما، بار الہ تمام مجاہدین اسلام چاہے یمن میں ہیں، چاہے فلسطین میں ہیں، چاہے عراق میں، شام میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کشمیر میں، دنیا کے دیگر کونوں میں ہیں، بار الہ تمام مظلوموں کو مزید حوصلہ، ہمت، جرأت اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں اپنے زمانے کے ہر حر کا، ہر ہدایت یافتہ امام کا، اپنے مراجع تقلید کا، اپنے رہبر کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما،
باراللہ اہل حق کے قافلے میں ہم سب کو شمار فرما۔ باراللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ کچھ بچے مریض ہیں، کچھ بچیاں مریض ہیں، کچھ بزرگ مریض ہیں، ان کی لسٹ آئی ہے۔ ایک سیدہ ہے وہ بیمار ہے، کسی گھر میں ایک بچی بیمار ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے اور کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے۔ باراللہ جتنی بھی حاجات دعا کے لیے آئی ہیں ان مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ، ان سب بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ باراللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اس مسجد کے تمام بانیوں، خدمت گزاروں اور دامے درمے سخنے، اس مسجد کی آبادی میں، ان مجالس کے انعقاد میں مدد کرنے والوں کی توفیقات میں اضافے اور ان تمام دعاؤں کی اجابت کی نیت سے سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔